मैं अपने बेटे को समझा समझा कर थक गई थी कि बेटा इस रास्ते से गुनाह होता है। लेकिन मेरा बेटा अपनी बीवी पर शक करता था। वो दोनों रास्ते से उसे इस्तेमाल करता था। सुबह होते ही मेरी बहू शिकायत लेकर मेरे पास आ जाती कि आपका बेटा मुझे रोज़ गलत रास्ते से इस्तेमाल करता है। बहू की बात सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो जाती। एक रात मैं अपनी बहू के कपड़े पहनकर अपने बेटे के आने से पहले ही कमरे में चली गई, ताकि देख सकूं कि मेरा बेटा वाकई ये सब करता है या मेरी बहू कोई झूठ बोलती है। लेकिन अगले ही लम्हे मैं पसीना पसीना हो गई जब मेरा बेटा मुझे अपनी बीवी समझकर पीछे से। मेरा शौहर इंतहाई शक्की मिजाज था। बात बात पर शक करना उसकी आदत थी। अगर मैं कहीं घर से बाहर चली जाती तो 100 सवाल करता कि किसके घर गई थी, क्यों गई थी, इतनी देर क्यों लगा दी। अगर मैं फ़ोन पर अपने घर वालों से भी बात करती तो उसे फिर भी शक होता कि शायद मैं किसी और से ही बात कर रही हूँ। वो 10 बार दिन में मेरा फ़ोन चेक करता। जब उसका शक कुछ ज़्यादा ही इंतहा को पहुँच जाता तो वह मेरा घर से निकलना भी बंद कर देता। मैंने शादी के 17 साल उसके साथ इंतहाई मुश्किल से काटे थे कि फिर अल्लाह ने मेरी सुन ली और मुझे आसानी दे दी। एक बीवी होने के नाते मैं जानती हूँ कि ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि मेरे शौहर का मरना मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, लेकिन ये बात सच थी कि उसकी वफ़ात के बाद मेरी ज़िंदगी नहायत सुकून में आ गई थी। उस वक्त मेरी बेटी 16 साल की और मेरा बेटा 15 साल का था। मैंने अब सोच लिया था कि शौहर की तो वफ़ात हो गई है, अब मैं अपने बच्चों की परवरिश अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि शौहर तो चला गया है, लेकिन उसकी जगह लेने को उसका बेटा तैयार खड़ा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा भी आदत व हसाइल में अपने बाप पर चला जाएगा। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि उसमें शक और गुस्से वाली आदत पैदा ना होने दूं, मगर कहते हैं ना कि खानदान अपना रंग और असर ज़रूर दिखाता है, तो उसने भी दिखाना शुरू कर दिया। मेरी बड़ी बेटी कॉलेज जाना शुरू हुई तो वह खुद उसको छोड़ने जाता और लेने भी जाता। एक दिन उसे थोड़ी देर हो गई तो मेरी बेटी अपनी किसी दोस्त के साथ घर वापस आ गई, तो मेरे बेटे ने पूरा घर आसमान पर उठा लिया कि ये किसके साथ घर वापस आई है। इसे कह दें कि जब तक मैं ना हूँ, चाहे शाम क्यों ना हो, कार से बाहर कदम भी ना निकाले। बेटे ने अब मुझ पर और मेरी बेटी पर रोज़ जमाना शुरू कर दिया था, लेकिन हम उसकी बातें मानने पर मजबूर थे क्योंकि वह घर का इकलौता मर्द था और अब सारी ज़िंदगी हमें उसी के सहारे गुजारनी थी। इसलिए मैं अक्सर अब खामोश हो जाती और बेटी को भी सब्र की तलकीन करती। मेरी तरह मेरी बेटी भी अपने भाई के रोज़ रोज़ शक करने से बहुत तंग आ चुकी थी और मुझे कहने लगी कि अम्मा, मैं अब इस घुटन बड़े माहौल में मज़ीद नहीं रह सकती। तुम बस जल्दी से जल्दी मेरी शादी का सोचो। और मैंने भी यही सोचा कि बेहतर है कि 1-2 साल तक उसे रुखसत कर दूं। जैसे ही वो 20 साल की हुई तो मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह पर कर दी। उसका शौहर बाहर होता था। शादी के कुछ अर्सा बाद उसने अपनी बीवी यानी मेरी बेटी को भी बाहर बुला लिया। मेरे बेटे ने घर की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा ली थी, इसलिए कुछ सालों बाद मैंने उसकी शादी करने का फैसला किया। लेकिन उसने ये बताकर मुझे हैरान कर दिया कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। वो लड़की उसकी दोस्त की बहन थी। मुझे क्या एतराज़ होना था, ज़िंदगी तो उसने गुजारनी थी, तो बेहतर यही था कि वह अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता। उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैं उसे लड़की के घर रिश्ता लेकर गई तो उन लोगों ने भी हाँ कर दी। चाट मंगनी और पाटा ब्याह वाला मामला हुआ और बहुत जल्द वो बहू बनकर मेरे घर आ गई। मेरी बहू बहुत अच्छी थी। उसके आने से मेरे घर में रौनक हो गई थी और हम सास बहू का वक्त बहुत अच्छे से गुजरने लगा था। मैं दुआ करती थी कि उसकी ज़िंदगी मेरी जैसी ना गुजरे, कि ये अपने शौहर से निजात की दुआ मांगे। कुछ अरसा तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर मेरे बेटे ने भी अपने बाप के जैसे अपनी बीवी से यह रवैया रखना शुरू कर दिया। उस पर शक करने लगा जैसे उसका बाप मुझ पर करता था। छोटी छोटी बात पर उसे रोकने टोकने लगा। कभी कहता कि तुम मेरे सामने अपने घर वालों से बात ना किया करो, और कभी कहता कि मुझसे पूछे बगैर बाहर ना निकला करो। वो बेचारी तो कुछ ही दिनों में इस सारे माहौल से तंग आ गई थी और मुझसे शिकवा करती तो मैं खामोश हो जाती। अब उसे क्या बताती
کہ یہ تو ان کی خاندانی عادت ہے، شک کا کیڑا تو ان لوگوں میں سے ختم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن میں اسے تسلی دیتی اور کہتی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے نا، اس لیے تمہارے بارے میں حساس ہے۔ وہ شک نہیں کرتا، لیکن وہ بیوقوف تو نہیں تھی جو میری باتوں میں آ جاتی۔ لیکن یہ بات بھی اچھی تھی کہ وہ مجھ سے بحث نہیں کرتی اور چپ ہو جاتی۔ میں اسے سمجھاتی کہ تم اپنے میاں کو اپنے قابو میں کرو، اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرو، لیکن مجھے حالات بگڑتے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دن میری بہو کہنے لگی کہ ماں جی، میری امی کی طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں، تو میں سوچ رہی ہوں کہ جا کر ان کی عیادت کر آؤں۔ میں نے بھی اسے کہا ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، تمہیں جانا چاہیے۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میرا بیٹا بھی گھر پر آ گیا۔ اپنی بیوی کو کمرے میں نہ پا کر مجھ سے سوال پوچھنے لگا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں نے کہا وہ تو اپنے میکے گئی ہے، تو وہ چونک کر کہنے لگا میں ابھی اس کے میکے سے ہی آ رہا ہوں، مجھے تو وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو گئی کہ وہ تو مجھے میکے جانے کا کہہ کر گئی تھی، اور اب تو کافی دیر بھی ہو گئی ہے۔ ہم دونوں اس کا انتظار کرنے لگے۔ 1 گھنٹے بعد وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو میرے شکی مزاج بیٹے نے جلدی سے آگے بڑھتے ہی اس کا بازو جکڑ لیا اور اسے پوچھنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی۔ اس کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے ہی اس پر شک کا اظہار کرنے لگا۔ مجھے تو پہلے ہی تم پر شک ہو رہا تھا کہ تمہاری حرکتیں آج کل مشکوک سی ہوتی جا رہی ہیں، اور اب تم نے مجھے دھوکہ دینا بھی شروع کر دیا ہے۔ بتاؤ مجھے، تم کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہو؟ وہ بیچاری بار بار کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اور آخر اس نے غصے میں آ کر وہ حرکت کر دی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ میرے بیٹے نے شک کی بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں اسے روکتی رہ گئی، لیکن اس نے ایک ساتھ 3 طلاقیں اکٹھی ہی دے دیں۔ میری بہو بیچاری تو وہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا، میری زندگی برباد کر دی۔ وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ میری بہو مجھے کہنے لگی میری امی کی طبیعت واقعی میں ٹھیک نہیں تھی اور میں ان کی عیادت کرنے ہی گھر گئی تھی۔ گھر پر سب موجود تھے، لیکن امی اور چھوٹی بہن نہیں تھی۔ وہ دونوں ہسپتال گئے تھے، اس لیے میں بھی امی کے پیچھے ہسپتال چلی گئی۔ اور تو یہ وجہ تھی، جب میرا بیٹا گیا تو اسے اپنی بیوی وہاں پر نظر نہیں آئی۔ میری بہو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی اگر یہ خبر میری بیمار ماں کو پتہ چلی تو اس کی بہت بری حالت ہو جائے گی۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ عدت مجھے اپنے اس گھر میں گزارنے دے۔ مجھے لگا تھا شاید میرا بیٹا اس بات پر اعتراض کرے گا، لیکن اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور میں نے بہو کو اوپر چھت والے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ کبھی کبھی مجھے رات کو ایسا محسوس ہوتا کہ شاید کوئی اوپر چھت پر گیا ہے، لیکن اس گھر میں میرے بیٹے کے علاوہ اور تو کوئی بھی نہیں تھا، اور اس نے تو طلاق دے دی تھی، اور وہ ایسے لا تعلق نہ بناتا پھرتا جیسے اس کو جاننا تھا۔ وہ بھلا اوپر کیوں جاتا؟ شاید یہ میرا وہم ہی تھا۔ 4 مہینے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ جس دن میری بہو کی عدت ختم ہوئی اس کے اگلے ہی دن اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ اب مجھے اپنے گھر جا کر ہی بتانا ہوگا کہ اس وقت ایک حیرت انگیز منظر مجھے دیکھنے کو ملا۔ میرے بیٹے نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور اندر آتے ہی اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے شک کی بنیاد پر تمہیں طلاق دی۔ مجھے حقیقت کا علم ہو چکا ہے، میں ہی غلط تھا، میں ہی قصوروار تھا، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ واپس مت جاؤ، میرے پاس ہی رہو۔ میں نے اپنے بیٹے کو جھڑک دیا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب تم دونوں کی طلاق ہو چکی ہے، اب وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا تھا کہ میری بہو اسے معاف نہیں کرے گی، لیکن وہ کہنے لگی میں نے آپ کو معاف کیا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں نے ان دونوں کو بہت سمجھایا کہ یوں طلاق کے بعد حلالے کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بہت بڑا گناہ ہے، تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر ان دونوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میری بہو کہنے لگی کہ آپ کیا چاہتی ہیں، میری طلاق کی خبر سن کر میری بیمار ماں مر جائے؟ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، اس لیے جو بھی ہے میں اب آپ کے بیٹے کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں نے اپنے بیٹے کو کال کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، لیکن وہ بھی نہیں مانتا تھا، اور نہ ہی میری بہو کچھ ماننے کو تیار تھی۔ ان حالات میں مجھے بہت ہی زیادہ پریشانی تھی کہ میرے گھر میں یہ کیا کام ہو رہا ہے، اور میں چاہ کر بھی روک نہیں پا رہی۔ ایک دن میں بازار جا رہی تھی کہ ایک فقیر مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں پریشانی میں تھی، اس لیے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی تو مجھے کہنے لگا رک جاؤ، اپنے گھر مت جاؤ،
یہ بہت بڑا عذاب تمہارے گھر آنے والا ہے۔ میں چونک گئی، اس سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا جو گناہ تیرے گھر پر ہو رہا ہے تو کیا سمجھتی ہے کہ اس کے بعد عذاب نہیں آئے گا؟ عذاب آنے ہی والا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر مت جا اور اس عذاب سے بچ جا۔ فقیر تو یہ کہہ کر چلا گیا، مگر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کی بات نہ مانی اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑی کہ یہ کیسا عذاب آنے والا ہے۔ ابھی میں گھر کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر کیا ہوا ہے اور میں کیسے بے ہوش ہوئی اور کتنی دیر تک بے ہوش رہی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک بالکل ہی انجان جگہ پر پایا۔ میں تو حیران و پریشان ہو گئی کہ یہ میں کس جگہ پر ہوں۔ میں تو یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتی، یہ میرا محلہ، میرا گھر تو ہرگز نہیں ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا میں کیوں بے ہوش ہوئی تھی۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ ایک دھماکے کی آواز آئی تھی اور اسی وقت مجھے بے ہوش نہیں ہوا۔ ایک سا کمرہ، میں یہاں پر کیسے آئی؟ میرے ذہن میں مختلف سوال گونج رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے لائٹ جلائی تو اس کا چہرہ روشنی میں واضح ہوا۔ وہ ایک دراز قد، خوشی شکل لڑکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں کہاں پر ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ دارالایمان میں ہیں۔ پچھلے 3 ماہ سے آپ ہوش میں نہیں تھی، خدا کا شکر ہے آج آپ کو ہوش آ گیا، شاید آپ کوما میں چلی گئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی، میں کوما میں گئی تھی، لیکن آخر کیوں ایسا کیا ہوا تھا میرے گھر؟ میں دارالایمان میں کیوں تھی؟ میں نے جب یہی سوال اس لڑکی سے کیا تو وہ کہنے لگی لگتا ہے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں۔ آپ کے گھر پر گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا تھا اور میں آپ کے بیٹے اور بہو کی جان چلی گئی، اور آپ جو کہ بے ہوش ہو گئی تھی تو آپ بچ گئی، لیکن آگ نے شدت پکڑ لی اور باوجود کوشش کے کچھ نہ بچا سکے۔ آپ کے محلے والوں نے بڑی مشکل سے آپ کو بچایا تھا اور پھر ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق آپ کوما میں چلی گئی تھی۔ پھر جب 3 ماہ بعد بھی آپ کو ہوش نہ آیا تو آپ کو پھر یہاں پر بھیج دیا گیا۔ آپ کچھ دن پہلے ہی یہاں آئی ہیں اور خدا کا شکر اب ہوش میں آ گئی ہیں۔ اپنے بیٹی بہو کی موت کا سن کر میں رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ سچ ہی کہا تھا اس فقیر نے، واقعی میرے گھر پر عذاب نازل ہوا تھا۔ میرا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن میری بیٹی تو، وہ تو اپنے بھائی اور بھابھی کی موت پر وطن واپس آئی ہوگی، تو کیا وہ مجھے اس حال میں چھوڑ کر واپس چلی گئی؟ وہ لڑکی کہنے لگی ماں جی، مجھے آپ کے معاملات کا اتنا معلوم نہیں، ہاں اتنا پتہ ہے کہ آپ کے محلے والوں نے کہا تھا کہ ان کا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی آپ کو ہسپتال میں ہی چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ خیر اب آپ اپنی زندگی یہیں پر پورے کریں، ہنسی خوشی رہیں۔ میں نے کہا میرا گھر تو ہے نا، میں اپنے گھر جا کر رہوں گی۔ تو وہ کہنے لگی اب وہاں کیا کریں گی جا کر؟ وہ تو اب کھنڈر بن چکا ہوگا۔ یہ قسمت مجھے کس موڑ پر لے آئی تھی، میں ساکت رہ گئی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وقت مجھے دیکھنے کو ملے گا، اپنے ہی گھر سے بے گھر ہو جاؤں گی۔ وہ لڑکی اس دارالایمان کی انچارج تھی اور میرے علاوہ بھی وہاں پر کئی عورتیں اور تھیں، اس لیے میرا بہت جلد دل لگ گیا تھا، مگر پھر بھی اپنے کمرے میں موجود رہتی تھی۔ مجھے وہاں پر دوسرا دن تھا کہ اچانک میری نظر کیلنڈر پر پڑی۔ جب میں کسی کام سے دفتر میں گئی تھی، تاریخ اور مہینے پر نظر پڑی تو گویا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لڑکی نے تو کہا تھا کہ مجھے 3 ماہ بے ہوش ہے، لیکن کیلنڈر تو کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ جس دن میرے گھر پر وہ حادثہ ہوا تھا وہ 1 جون کا دن تھا۔ اگر میں 3 مہینے بے ہوش رہی تھی تو پھر آج کی تاریخ کی کم ستمبر ہونی چاہیے تھی، لیکن آج تو 10 جون تھی۔ میرا سر چکرانے لگا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ لڑکی مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گی؟ آخر اس سے جھوٹ بول کر کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، ایسے جیسے میرے خلاف کوئی گہری سازش ہو رہی ہو۔ میں کچھ بھی کہے بغیر چپ چاپ دفتر سے نکل آئی اور ایسے ظاہر کروایا کہ جیسے مجھے کچھ معلوم نہیں ہو۔ میں نے جائزہ لیا تو دیکھا وہاں سے باہر نکلنا کافی مشکل ہے، جانے مجھے یہاں پر کیوں اور کس نے قید کیا تھا۔ ایک خیال مجھے یہ بھی آ رہا تھا کہ میرے بیٹے اور بہو کی موت کے بعد مجھے بے یار و مددگار جان کر لوگوں نے اغوا تو نہیں کر لیا تھا۔ کچھ بھی تھا، مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہی تھا تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور ان 10 دنوں میں مجھے ہوش کیوں نہیں آیا۔ میں کہاں پر تھی، کس ہسپتال میں، اور مجھے اپنے بیٹے اور بہو کی قبر پر بھی تو جانا تھا۔ ایک دن موقع دے کر میں وہاں سے فرار ہو گئی۔
बाहर निकलते हुए देखा ये तो कोई और ही इलाका है। मैं इस इलाके में पहले कभी नहीं आई थी। एक औरत को रोकर पूछा ये कौन सी जगह है, तो उसने कहा ये कराची है। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई, क्योंकि मैं तो लाहौर में रहती थी। उस दिन बड़ी मुश्किल से मांग तांग कर मैंने पैसे जमा किए और लाहौर की टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गई। मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हुआ। मैं किन लोगों के हत्थे चढ़ गई थी। उन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर कैद थी। आखिर उन लोगों का कोई तो मकसद ज़रूर होगा, कहीं वो लोग मेरे पीछे ना हों। इस खौफ के तहत मैंने जल्दी से चादर की मदद से निकाब कर लिया और अपना चेहरा छुपा लिया। 2 दिन बाद मैं अपने शहर में थी। मैं अपने घर के करीब पहुंची तो एकदम झटका खाकर रुक गई। उस लड़की ने तो मुझे ये बताया था कि मेरा घर तो तबाह हो चुका है, अब वहाँ पर सिर्फ खंडर ही है। लेकिन ये क्या, मेरा घर तो ना सिर्फ सही सलामत अपनी जगह पर मौजूद था, बल्कि वहाँ पर तो काफ़ी रश भी था। काफ़ी लोग घर के अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे। वहाँ पर शामियाने वगैरह भी लगे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई फौतगी हो गई हो। अचानक मेरे जहन में आया कि कहीं मेरे बेटे और बहू का ख़त्म वगैरह तो नहीं हो। इस ख्याल के तहत मैं जल्दी से भागते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। और अंदर दाखिल होते जो पहला मंजर मेरी आंखों ने देखा तो ऐसा था कि मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मेरे बिल्कुल सामने सफ़ेद लिबास पहने मेरा बेटा और बहू मौजूद थे, बिल्कुल सही सलामत। एक तरफ मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। मुझे देखते ही सब एकदम से खड़े हो गए और सबके चेहरों पर खौफ फैल गया। मुझे समझ ना आई कि मुझे देखकर इतना डरने वाली क्या बात है। फिर मेरी बेटी बेयकीनी से आगे बढ़ी और मुझे छूते हुए बोली, अम्मी आप जिंदा हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इस वक्त मेरे सामने खड़ी हैं, जबकि हम आपका 10वां करवा रहे हैं। ये सब क्या गलत नहीं पैदा हो गई? मैं कुछ समझ ना पा रही थी और ये सब लोग बिल्कुल भी कुछ अलग ही समझ बैठे थे। मैं अपनी मेरी बेटी को कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं मर गई हूँ? तो वो मेरे बेटे और बहू की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, अम्मी कुछ दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके रोते हुए बताया कि घर में गैस सिलेंडर फट गया और किचन में आग लगने की वजह से अम्मा का इंतकाल हो गया है।